تارکین وطن بلا خوف و خطر اپنے وطن واپس آئیں. قانون سب کے لیے برابر، میرے لیے امیر غریب کے لیے ایک برابر. تاجر SOPs پر عمل کریں، عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. مزید جانتے ہیں اعلان نیوز کے نمائندہ عبید الرحمان سے. جی عبید الرحمان، آگاہ کیجیے گا. منیر احمد قریشی کا میں آپ کو تعارف کرتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے دبنگ اور ایماندار افیسر میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ میرپور میں ان کی دوسری تعیناتی ہے. پہلے بھی یہاں پہ ان کی تعیناتی رہی ہے. اس میں مختلف واقعات بھی ان کے ساتھ گزرے ہیں. کسی وقت کنٹروورشل بھی حالات رہے ہیں، کسی وقت انجمن تاجران کے ساتھ، کسی وقت شہریوں کے ساتھ مختلف حالات رہے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں سر کیا کہیں گے آپ کی جو اس وقت نئی تعیناتی ہوئی ہے میرپور آزاد کشمیر میں تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوسٹنگ ٹرانسفر ہماری سروس کا حصہ ہے اور حکومت جب مناسب سمجھتی ہے، جہاں مناسب سمجھتی ہے ٹرانسفر کر دیتی ہے، تعینات کر دیتی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا جو کووڈ-19 کا اس وقت ایشو ہے، میرپور میں لاک ڈاؤن ہے، دن بہ دن کیسز بڑھ رہے ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس وقت کیسز جو ہے نا وہ نیچے نہیں آئے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس میں ایسا ہے کہ لاک ڈاؤن کے اثرات آپ کو کچھ اگلے 2-3 دن میں نظر آئیں گے. ابھی تک جو کیسز میں تعداد زیادہ ہونے کی ریزن ہے وہ کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے، کیونکہ کانٹیکٹ ٹیسٹ پہلے جتنے بھی ہمارے پازیٹیو آئے تھے ہم ان کے کانٹیکٹ ٹریس کر کے ان کے سیمپل کرتے ہیں، اور سیمپل لینے کے بعد ڈیفینیٹلی جتنے بھی ہم نے آپ دیکھ لیں گے کہ جتنے بھی ہمارے کیسز بڑے ہیں وہ فیملیز ہیں. آپ کو کہیں رینڈم سیمپلنگ میں کوئی کیس نظر نہیں آئے گا. ساری فیملیز ہیں جو فیملی کی انٹریکشن اپنی ایک دوسرے کے ساتھ رہی ہے، تو وہ جو انٹریکشن کے ہم نے کانٹیکٹ ٹریسنگ کی بنیاد پہ سیمپل کلیکٹ کیے اور جب ریزلٹ آئے تو وہ پازیٹیو آئے ہیں. موجودہ کیا صورتحال ہے اس وقت میرپور آزاد کشمیر؟ کیونکہ تارکین وطن جو ہے یہ میرپور شہر جو ہے یہ برطانیہ میں مقیم ہے، وہ بھی اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی فیملی بھی یہاں پہ رہتی ہیں. کیا کہتے ہیں موجودہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ کیا کرونا وائرس کا جو اس وقت ریشو اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے میرپور سٹی میں؟ موجودہ سچویشن میں ابھی تو پچھلے ہمارے 1-1.5 ویک میں کیسز بڑے ہیں، لیکن جو ہمارے فورنرز ہیں، ہمارے تارکین وطن ہیں، ڈے فرسٹ سے جب سے یہ جو کرونا کی پینڈیمک سٹارٹ ہوا اور پاکستان میں جب اس کا شکار ہونا لوگ شروع ہوئے ہیں، تب سے کیونکہ لوگوں کا آنا جانا تو رہا ہے، تو ہم نے کوشش کی ہے زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور میرپور وہ پہلا سٹی تھا کہ جس میں ہم نے ہوم آئسولیشن سٹارٹ کی تھی. اگر کسی کا پازیٹیو آتا بھی ہے تو ہمارا کام ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور دیگر جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے رادر دین دس کہ وہ ان کے لیے کوئی چیز پینک ہو. تارکین وطن جو برطانیہ میں مقیم ہے، کیونکہ میں خود پچھلے دنوں میں وہاں پہ موجود تھا، بہت سے لوگ جو وہاں پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب ہم پاکستان میں جاتے ہیں، اپنے آبائی گاؤں میں جاتے ہیں تو ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے جی یہ شاید کرونا وائرس لے کے آ گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں جو اسپیشل اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں جو لیو ان UK؟ یہ بالکل بہت غلط اثر ہے. جناب پرائم منسٹر نے جب یہ جو کرائسس سٹارٹ ہوئے تھے اور یہ پینڈیمک پوری دنیا میں پھیلا تھا، پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے ایک اسپیشل پریس کانفرنس اور ایک میڈیا ٹاک اور ایک انہوں نے اپنا پیغام دیا تھا تارکین وطن کے لیے. یہ بالکل ایک غلط اثر ہے. کوئی انڈیویجول تو یہ کہہ سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے، چاہے وہ برطانیہ میں رہتا ہو، امریکہ میں رہتا ہو، اٹلی میں رہتا ہو، فرانس میں رہتا ہو، میرپور میں رہتا ہو. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا کہے کہ کوئی باہر سے لے کے آیا. یس، یہ بات ہے کہ یہ ٹرانسمیشن ہوئی ہے، پہلے چائنا سے سٹارٹ ہوئی ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ یہ کسی بھی وجہ سے ٹرانسمیشن کہیں بھی ہوئی ہے تو بندہ یہ کہے گا کہ نہیں اس کو نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس پینڈیمک کے دوران بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ فورن ڈیسک علیحدہ بنایا تھا، اور ابھی بھی ہمارا فورن ڈیسک کام کر رہا ہے منگلا کے اوپر. پھر جو ہماری فیسیلٹیز ایئرپورٹ سے فوراً کیا کہتے ہیں ٹیسٹ کے لیے لے کے جانا اور 48 آورس کے لیے رکھنا، وہ اس کے ایکسپینسز بھی گورنمنٹ بیئر کر رہی تھی. اب تو بہت چیزیں آسان ہیں. اب جو ہمارا جو بھی برطانیہ سے یا دیگر کسی بھی ملک سے باہر سے کوئی بھی ہمارے اس شہری میرپور کا آتا ہے، وہ براہ راست ایئرپورٹ سے لوگ یہاں سے جا کے پک کر کے لے کے آتے ہیں. اگر کوئی کہیں کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو میڈیکل اسسٹنس بھی دیتے ہیں. اس وقت جو ہے تارکین وطن کے حوالے سے کیا انسٹرکشن ہے جب وہ آتے ہیں انہیں کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ وہ گھر آئسولیشن انہیں کیا جاتا ہے یا انہیں فوراً ایئرپورٹ پہ اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ آزاد کشمیر کے جو شہری ہیں ان کے لیے کیا SOPs ہے؟ ابھی پوری دنیا میں نئی SOPs آ رہی ہے، اور اس طرح ہمارے جو شہری یہاں کے آ رہے ہیں وہ براہ راست ایئرپورٹ سے اپنے گھروں میں آتے ہیں، اور ہماری ان کو یہی ایڈوائس ہوتی ہے اور ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ 14 ڈے تک اپنے دیگر رشتہ داروں سے ملیں جلیں کم. اور اگر وہ سمجھتے اس دوران اگر ان کو کوئی فیلنگ آتی ہے، کوئی سمٹم آتا ہے، تو پھر ہماری ہیلتھ ٹیم گھر میں جا کے ان کا سیمپل لیتی ہے. آپ میرپور شہر میں دیکھ لیں، پورا ریکارڈ ہمارا دیکھ لیں، ہمارے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر
سب ڈویژن کے علاوہ ہماری ہیلتھ کی ٹیمیں جا کے گھروں سے سیمپل کلیکٹ کرتی ہیں اگر کسی میں کوئی سمپٹم ہے یا کوئی ہمیں خود کال کر کے بتاتا ہے اور ہماری فیسیلیٹیشن ان کو ان کے گھروں تک جاتی ہے۔ آپ اسسٹنٹ کمشنر میرپور ہیں، آپ نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ بھی کیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ وہ میرے خیال میں جو میری خود بھی ان سے بات ہوئی تھی اور ان کے جو دیگر ان کے عزیز ہیں میری ان سے بات جب وہ ایڈمٹ تھے تب بھی بات ہوئی تھی اور وہ ان کو پتہ بھی ہے۔ میرے خیال ہے وہ مس کمیونیکیشن تھی کسی جگہ پہ اور مس کمیونیکیشن کی وجہ سے وہ کرائسس شاید ہوئے تھے۔ اتنے بڑے جو میرے نزدیک جو میں نے خود کو اس کو دیکھا تھا ڈے فرسٹ سے جب وہ ایڈمٹ ہوئے تھے، حالات آپ کے پتہ ہے کہ اس وقت آپ برڈن ہوتے ہیں تو اس سچویشن میں ذرا مشکل ہوتا ہے کہ آپ انڈیویجول روم میں کسی کو ٹریٹ کریں، لیکن جس وقت وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے تھے آپ نے دیکھا تھا انہوں نے ایک ڈاکٹر کے ساتھ گفتگو کی تھی، آپ نے بھی وہ سنی ہے، تو کہیں پہ کوئی مس کمیونیکیشن کی وجہ سے کوئی ایشو کریٹ ہوا تھا۔ میرپور کی یہ ایک اہم سیٹ ہے، اسسٹنٹ کمشنر بڑی اہم سیٹ ہے، کچھ تاجر جو ہے وہ آپ سے ناراض ہیں، کچھ خوش ہیں، زیادہ تر میں دیکھا ہے جو ریڑھی بان ہیں، جو سبزی والے ہیں، فروٹ والے ہیں، میں نے خود ان سے بات کی ہے، وہ آپ پہ خوش ہیں، لیکن جو بڑا تاجر ہے وہ آپ سے تھوڑا ناراض لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے تو یہ فیلنگ نہیں ہے، آپ کیونکہ آپ یہ انالائز کر سکتے ہیں، لیکن میری فیلنگ یہ ہے کہ ہمارے لیے سارے لوگ ایسے ہی چاہے وہ بزنس مین ہیں، ہماری سول سوسائٹی ہے۔ ہاں اس دوران تھوڑی سی ہم نے یہ جو ہمارا لاک ڈاؤن رہا ہے وہ ہماری رسپانسبلٹی بھی تھی کہ ہم نے تھوڑا سخت رکھا ہے، جو ہم نے موومنٹ کو ریسٹرکٹ کیا ہوا تھا، ساری چیزیں تھیں، ادروائز یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، بزنس کمیونٹی ہے، سول سوسائٹی ہے، ہم نے اس سوسائٹی کو مل جل کے فلورش کرنا ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پبلک بھی آپ پہ خوش ہے کیونکہ ہم ظاہر جاتے ہیں آگے پیچھے لوگوں سے پوچھتے ہیں، چھوٹے جو دکاندار ہیں ان سے پوچھتے ہیں، لیکن جو کچھ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مافیا ٹائپ جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی آپ میرپور میں آپ کی تعیناتی ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پہ خبریں وائرل کرنے شروع کر دیتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش ہے یا فوجی سٹائل ہے آپ کا؟ میرے خیال میں مطلب یہ ساری بات جو آپ کر رہے ہیں میرا کیونکہ اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، شاید کسی کو کوئی ایسی فیلنگ ہوئی ہو، لیکن جنرلی میں نے فیل کیا ہے اس دوران ظاہر ہمارا سب کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے، جنرلی لوگوں نے بہت اچھا کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ، اور میں یہ بات میں آپ کو صحیح معنوں میں بتا رہا ہوں، بلکہ میں نے مختلف جگہوں میں بتائی، اپنی میٹنگز میں نے جناب ڈپٹی کمشنر اور جو ہمارے باقی جو اداروں کے ہیڈ بیٹھتے ہیں، جنرلی ہم پورے آزاد کشمیر کو بھی اگر انالائز کریں تو میرپور میں ہمارے ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے، اور جس کی وجہ یہی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک یہ ہمارا ولنریبل سٹی ہے جس میں فارنرز بہت زیادہ آتے ہیں، باقی ہمارا چونکہ ہمارے دیگر شہر ہیں جو جیلم ہے اور اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں ہمارا گجرات لگتا ہے، پھر ہمارے ہاں اسلام آباد اور پنڈی کے دونوں حصے لگتے ہیں، اور پھر ہمارے اپنے آزاد کشمیر کے 2 ڈسٹرکٹ لگتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں کا ٹریول ہے، لیکن لوگوں نے بہت کوآپریٹ کیا ہمیں اس میں سکسیس، اور الحمدللہ ابھی تک میری ڈی ایچ او صاحب سے بات ہو رہی تھی، ہماری ٹوٹل پاپولیشن ڈسٹرکٹ کی اس کا تقریباً 1% سیمپل ابھی تک ہم لے چکے ہیں۔ اچھا، تو ابھی آگے عید قربان کا سیزن ہے، عید آ رہی ہے، تو کیا ابھی آپ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا لاک ڈاؤن کے بارے میں کیا آپ نے پالیسی بنائی ہے، اور عید قربان کے حوالے سے آپ نے کیا پالیسی بنائی ہے؟ عید کے حوالے سے ہم نے جو ہماری ہدایات تھی وہ سب جاری کر دی ہوئی ہیں، اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے 2 روز قبل بھی جو ہماری جو مویشی منڈی لگتی ہے اس کے حوالے سے بھی انسٹرکشن دے دی ہیں۔ باقی اس مرتبہ ہم کوشش کریں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو محدود رکھیں، جو ہمارا نارمل روٹین کا ملنا جلنا ہوتا ہے وہ اس سے ذرا اجتناب کریں، کیونکہ سچویشن کچھ ایسی ہے، اس وقت فیل ہو رہا ہے کہ اس وقت میرپور میں جو ہمارا ریشو ہے کیسز کا وہ تھوڑا زیادہ رہا ہے، اور پھر ہم لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ دیگر شہروں کی طرف بہت کم جائیں، اور پھر اس کو ہم خود بھی مانیٹر کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایس او پی کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، اور لوگوں کے درمیان جو سماجی فاصلہ رکھنا ہے، جو لوکل انٹریکشن ہونی ہے، بازار اگر کھلنے ہیں تو اس کے اوپر جو ایس او پی کا عمل درآمد ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں برطانیہ میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، پاکستان کے مختلف جو ہے نا وہ 7 شہروں میں اس وقت بھی لاک ڈاؤن ہے، لیکن ہمارے جو شہری یہ کہتے ہیں شاید میرپور میں ہی لاک ڈاؤن ہے، اس حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اویئرنیس کے حوالے سے ہم نے مختلف پروگرام لانچ کیے ہیں۔ پہلا ہم نے سب سے پہلے مسلم ہینڈس کے ساتھ مل کے کام کیا، آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اناؤنسمنٹس کی ہے، میونسپل کارپوریشن کے ساتھ، میونسپل کارپوریشن نے شہر کے اندر بہت اناؤنسمنٹس کی ہے، پیناپلیکسز، بینرز، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور دور اندیش گھروں میں جا کے دکانوں پہ جا کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں پمفلٹس دینا، فلائرز دینا، اس کے بعد پھر ہم نے شہر کے اندر مختلف جگہوں پہ کیا بینرز اور کیا کہتے ہیں پیسٹ کیے ہیں جا کے اپنا جو بھی ہدایات تھی۔
اب اس کے بعد پھر ہم نے کورٹ کے ساتھ مل کے جو ہمارا کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ ہے اس کے ساتھ مل کے ہم نے ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک میرپور کیئرز کے نام سے ایک کمپین لانچ کی ہے. وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا ہم نے اس کو ابھی ہم نے اس کو پینڈنگ رکھا ہے. 1-2 دن میں انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ سٹارٹ کریں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم شہر سے ہٹ کے گاؤں کی سطح پہ بھی جا کے لوگوں کو کیا اویئر کر رہے ہیں, اور ہم نے لوکل گاؤں کی سطح پہ کمیٹیاں جو بنی ہیں لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ملی ہیں, جس میں ہمارے ٹیچرز ہیں, ہمارے ہیلتھ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیں, تو لوگوں کی میٹنگ کنڈکٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیسے اس سے اپنے آپ کو محفوظ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کرنا جا رہے ہیں یا کہ لاک ڈاؤن ختم کرنا جا رہے ہیں, اور منگلا انٹری پوائنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے ذرا؟ لاک ڈاؤن کے حوالے سے گورنمنٹ کی ہدایات بہت پہلے سے آ چکی ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن تو چلتا رہے گا, اور اس میں کہیں پہ جو ہم کسی ایریا کو لاک کرتے ہیں کہ لوگوں کی موومنٹ ریسٹرکٹ کرتے ہیں تو وہ وہاں کے لوگوں کو چین کو بریک کرنے کے لیے ہے, جو کہ ہم نے 10 دن کے لیے کیا تھا. ابھی ہمارا یہی ڈیسیژن ہے کہ اس کو 10 دن تک رکھا جائے گا. فردر اس پہ ابھی تک ہم نے کوئی ڈیسیژن کیا نہیں ہے. لاک ڈاؤن کے حوالے سے کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 10 دن تک کے لیے رکھا تھا, اس کے بعد ہم نے ابھی تک کوئی خاص ڈیسیژن نہیں لیا, لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے جا رہا ہے. سر آخری سوال میرا یہ آپ سے کہ کیا وجہ شہر میں لوگ جو ہے نا وہ کچھ لوگ آپ کو دیکھ کے تو وہ کہتے ہیں جی کہ خوف کی علامت ہے, اس کی کیا وجہ سر؟ ایسی بات بھی نہیں ہے. ایکچولی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے لوگوں کو ایک چیز ہم نے اب ہم اویئرنیس کے اوپر آ رہے ہیں. ہم نے ایک چیز پہلے یہ تھا کہ شاید ہمارا لوگ یہ سمجھتے تھے جنرلی کسی کوئی ایسی بات جو شاید فائن کرتے ہیں یا لوگوں کو ویسے اریٹیشن ہوتی تھی, تو ہم اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ گریجولی ہم اویئرنیس کے اوپر زیادہ ہم زور دے رہے ہیں, سوشل موبلائزیشن کر رہے ہیں. ہم نے شہر کے اندر ایک ٹرینڈ ڈالا تھا کہ ماسک کے بغیر نہ نکلیں ورنہ آپ آدھا گھنٹہ بس کی سیر کریں گے. تو وہ ایک چیز ایسی تھی کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بچنا ہے, یہ سمجھے کہ ہم نے اپنے آپ سے دوسروں کو بھی بچانا ہے. کہتے ہیں جی سفارش بھی نہیں مانتے, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفارش بھی نہیں مانتے, اسٹیٹ فارورڈ سے آدمی ہیں, کوئی مطلب پولیٹیکلی بھی ان کو سفارش نہیں مانتے, اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اس سفارش کی جو بات آپ کر رہے ہیں بنیادی طور پہ کام کرنا ہوتا ہے. جو میری رسپانسبلٹی ہے یا جو میرے سینئرز ہیں, ڈپٹی کمشنرز ہیں, یا اسی طرح ہمارا جو اوپر چینج جاتا ہے, کام کرنا ہوتا ہے اپنے طور پہ. کسی کا بھی کام ہوتا ہے, کام جائز ہے تو کام تو پھر روکنا بھی اچھی بددیانتی کے زمرے میں آتا ہے. کام لوگوں کا ہونا چاہیے, جو بھی کام جائز ہوتا ہے کسی کا وہ انشاءاللہ رکے گا نہیں. اور یہ جو ہمارا آبجیکٹیو بھی ویسے یہی ہونا چاہیے کہ وی آر سپوز ٹو فیسیلیٹیٹ پیپل, اور فوکس ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمیں کامن مین پہ فوکس کرنا چاہیے. تو اس میں کوشش کرتے ہیں. کوئی پرفیکشن تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے کام میں بہت پرفیکشن ہے. پبلک کے لیے کوئی میسج جو آپ اگر دینا چاہتے ہو؟ گزارش ہے ہماری جملہ شہریوں سے کہ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور کوشش کریں خود سے بھی دوسروں کو محفوظ رکھیں. احتیاط کریں, احتیاط ہی اس بیماری کا واحد حل ہے. تھینک یو. احتیاط ہی اس بیماری کا واحد حل ہے. یہ تھے اسسٹنٹ کمشنر میرپور منیر احمد قریشی, جن کا یہ کہنا تھا کہ SOPs پہ عمل کرانا ہماری ذمہ داری ہے. حکومتی جو SOPs ہوتی ہے اس پہ عمل درآمد کروانا پڑتا ہے. میرے لیے تمام شہری برابر ہیں, چاہے کوئی امیر ہے, چاہے کوئی غریب ہے, چاہے کوئی ریڈی والا ہے, چاہے کوئی بڑا تاجر ہے, یا جو بھی ہو, میرے لیے تمام لوگ برابر ہیں. جو بھی جائز کام شہریوں کے ہوتے ہیں ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے, ہم وہ کرتے ہیں. لیکن SOPs پہ ہم عمل درآمد کروائیں گے اور کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. کیمرہ مین یاسر کے ساتھ عبید الرحمان, اعلان نیوز, میرپور آزاد کشمیر.